بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان الرجال والنساء یتوضعون جمیعا فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد اور عورتیں ایک ہی برتن سے وضو کر لیتے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ مرد کا استعمال شدہ پانی عورت کے لیے پلیت نہیں ہے، عورت کا استعمال شدہ پانی مرد کے لیے پلیت نہیں ہے۔ مرد کا بچا ہوا پانی اگر عورت پی لے تو منع نہیں ہے، عورت کا بچا ہوا پانی اگر مرد پی لے تو منع نہیں ہے۔ اس زمانے کے اندر لوگ عورت کو بالکل کوئی انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، بس جانوروں کی طرح اس کو رکھتے تھے اپنے پاس، اور ظلم، جبر، بربریت، پتہ نہیں کیا کیا مظالم کرتے تھے۔ کئی واقعات آپ نے سنے ہیں، اگر بچی کسی کی پیدا ہو گئی اپنی بیٹی اسی کو قبر میں ڈال دیتے تھے، مار دیتے تھے کہ ہمارے گھر میں بچی کیوں ہوئی ہے، یہ عورت کیسے بنے گی، پھر کسی مرد کے پاس کیسے بھیجوں گا۔ اتنا نہیں سوچتا کہ تو بھی تو کسی کا بیٹا ہے، تیری بھی تو کوئی ماں ہوگی، لیکن بے سمجھی، بے وقوفی، جاہلیت۔ اور اگر عورت کے پلیتی کے دن آتے تو ان کو اپنے ساتھ کھانا نہیں کھانے دیتے تھے، تو پلیت نکل ہمارے گھر سے، اور تو ہمارے کمروں کے اندر، ہمارے گھر کے اندر رہ نہیں سکتے۔ پھر جانوروں کے باڑے کے اندر اس کو بھیج دیتے تھے کہ ابھی جب تک تو پاک نہ ہو، ہر مہینے کے اندر 3، 4، 5، 8، 10 دن تک عورت کو خون آتا رہتا، ان خون کے دنوں کے اندر اس کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے تھے۔ تو خیز ایسا جب گندا ماحول تھا، اس ماحول کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا کہ عورت کا مستعملہ پانی جو اس نے استعمال کیا وہ اگر آپ استعمال کرو تو بھی جائز، آپ کا استعمال شدہ پانی اس نے استعمال کیا تو بھی جائز۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی کبھار سیدہ عائشہ سے فرماتے کہ عائشہ پانی پیو، وہ کسی کٹورے کے ساتھ پانی پیتی تو پھر اس سے بولتے ابھی مجھے دے دو، پھر پوچھتے تو نے منہ کس جگہ پر رکھا تھا، جس جگہ پر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے منہ رکھا ہوتا اسی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہونٹ رکھ کر کے پانی پیتے تھے۔ یہ محبت کا ایک طریقہ ہے، میاں بیوی کے آپس میں محبت کی جو بھی صورت ہو وہ اپنانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو جو محرم لوگ ہیں آپس میں، بہن بھائی ہیں، میاں بیوی ہیں، اولاد اور والدین ہیں یا والدین کے لیے اولاد ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کا اگر مستعملہ چیز کھاتے ہیں پیتے ہیں تو کوئی منع نہیں ہے۔ اگر مرد کا بچا ہوا، بہن کا بچا ہوا بھائی کھا لے، بھائی کا بچا ہوا کھانا بہن کھا لے، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن اجنبی لوگوں کا مستعملہ، جھوٹا بچا ہوا کھانا عورتوں کو کھلانا یہ اچھا نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں مہمان آ گئے، آپ نے ان کی طرف کھانا بھیجا، وہاں سے کوئی سالن بچ گئی، چاول بچ گئے تو اپنے عورتوں کو نہ کھلاؤ، کیونکہ یہ جو ذرات وغیرہ ہوتے ہیں نا منہ کے، اگر آ چکے ہیں یا کیا تو ضرور دل کے اندر ان کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی اس طرح کی چیزیں جو غیرت کے خلاف ہوں ان کا خیال کرو، باقی پلیت نہیں ہوتے۔ حضرت شیخ مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ کبھی بھی اپنے یار دوست کا نام اپنی چھوٹی بچیوں کے سامنے نہیں لیا کرو، بیٹی کے سامنے، بیوی کے سامنے دوستوں کا نام نہیں لیا کرو، کبھی ان کا کوئی تذکرہ نہیں کیا کرو، ورنہ از خود دل میں خیال آتا ہے کہ میں اس کو دیکھ لوں کیسا ہے اور اچھا بندہ ہوگا۔ اور اگر اس طریقے سے اگر آپ تذکرہ کرتے رہے اور ان کے دل میں خیال آ گیا، پھر آپ کے موبائل سے نمبر لے کر کے پھر پتہ نہیں کہاں کہاں تک بات پہنچ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو غیرت کے اور طہارت پاکی کے مسائل کو سمجھنے کی اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔